وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد خاتم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا شکر کہ جس نے ہم سب کو شرف انسانیت سے شرفیاب فرما کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کریم علیہ السلام کی امت مبارکہ میں بے حد و حساب درود و سلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات والا صفات کا جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اپنے طرف آنے کا راستہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پنہا فرما دیا. آج کی گفتگو کا موضوع جسے میں اللہ کی توفیق سے بیان کرنا شروع کر رہا ہوں یہ بالکل ایک نیا موضوع ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا معنی سیکھا. اس میں مرد بھی شامل تھے عورتیں بھی شامل تھیں. دنوں سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں جب خواتین نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ مرد بھی ان کا ہی حصہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، پھر ہم نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرتا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا. ایک کیٹیگری باقی بچی تھی جسے آج میں نے کل کیا اور وہ ہے بچے. کیا قرآن مجید میں یا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کیا بچوں کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بچوں کے متعلق بھی کچھ فرماتا ہے؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی کسی حسن سلوک کا ذکر فرماتے ہیں؟ آج سے یہ موضوع شروع ہے اور کچھ عرصہ چلے گا یہ موضوع. تو میں نے برکت کے لیے سورۃ الکہف میں ایک آیت پاک ہے اس کے حصول برکت کے لیے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کے پاس آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے. لڑکوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. وہ بچے کتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں. اتنے خوبصورت بچے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان پیاری بچیوں، ان عزت ماں بچے اور بچیوں کے نعت مبارکہ سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت کا کلام پیش کرتے ہیں. وہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو.
جب میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، مدینہ کے بسنے والے بہت سارے لوگ مختلف اوقات میں عمرہ اور طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں آئے۔ قافلوں کے ذریعے انہیں مدینہ طیبہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ کوئی شخصیت ہے جنہوں نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا۔ اس کے نتیجے میں دو بیعتیں ہوئی، ایک بیعت عقبہ ہے اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ پہلی والی بیعت میں 8 افراد شامل تھے اور دوسری والی بیعت کے اندر زیادہ افراد شامل تھے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر ایسا پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں یہ عمل، نیک عمل ہمیشہ اسی طرح کرتا رہوں گا جیسے آپ مجھے فرما رہے ہیں، اور اس برے عمل سے میں رک جاؤں گا جیسے آپ مجھے فرما رہے ہیں۔ بیعت کا مطلب پیری مریدی نہیں ہے، بیعت کا مطلب ہے کسی کے ہاتھ کے اوپر وعدہ کر لینا کہ میں زندگی میں بالکل اسی طرح ہی کروں گا جیسے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری مسلمانوں کی بیعت کا ذکر کیا ہے، آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ جب وہ دوسری دفعہ بیعت عقبہ ثانیہ سے لوگ فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنے مبلغین بھی بھیجیں تاکہ وہاں جا کر مدینہ طیبہ میں وہ لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں، اللہ کا تعارف کروائیں، آپ کا تعارف کروائیں، اسلام کے احکامات بتائیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 مبلغین ان کے ساتھ بھیجے۔ ایک کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی صورت مبارک رسول کریم علیہ السلام کی صورت پاک کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا سورہ عبس و تولى کو نازل فرمایا۔ ان دونوں کا تعارف آج کی ہماری گفتگو میں شامل نہیں ہے، لیکن میں ان کا تعارف آپ سے ضرور کرواؤں گا اسی نشست کے اندر کہ یہ کون دونوں شخصیات تھیں جن کو حضور علیہ السلام نے مبلغ بنا کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اکٹھا فرما لیتے، اللہ تعالیٰ کا قرآن سناتے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔ یعنی جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے تو سارا مدینہ طیبہ پورے کا پورا چارج تھا، وہ سب لوگ جانتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام کون ہے، نبی کریم علیہ السلام کا تعارف کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کون ہے، تعارف ہو چکا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ سارا دن صحابہ اکرام مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کھڑے رہتے، دیکھتے رہتے، حضور کا انتظار کرتے رہتے۔ پتہ چلا تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ سے چل کر مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچنے والے۔ لوگ جب مایوس ہو کر ڈوب چڑھے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو کسی یہودی نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں جو مکہ المکرمہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔
اس نے مسلمانوں کو آواز دی کہ وہ تمہارے نبی جو آنے والے تھے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے مرد بھی سارے کے سارے اور مدینہ طیبہ کی خواتین وہ بھی اور ان کے بچے اور ان کی بچیاں، مرد تو استقبال کے لیے چلے آئے اور خواتین جو ہیں وہ چھتوں پر چل گئیں ان کی منڈیروں پر کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کریں، اور جو بچے تھے اور بچیاں تھیں انہوں نے دف لے کر رسول کریم علیہ السلام کی شان مبارک میں جو اشعار کہے وہ اشعار محبت کی زبان میں ایک ایسا قصیدہ ہے، اور ان بچیوں کا یہ وصف تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایسی رات مبارکہ پڑھی۔ قد البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے پہلی رات میں اس چاند کا نام ہے ہلال، اور جو 14ویں کا چاند جب پوری تابانی کے ساتھ چمکتا ہے تو اسے بدر کہتے ہیں۔ ان بچیوں نے اپنے لبوں سے یہ ترانہ گایا، قد البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوئے۔ من ثنیات الوداع، یہ مکہ اور مدینہ طیبہ کے اندر پہاڑیاں تھیں جہاں سے لوگ اپنے مہمانوں کو رسیو کیا کرتے تھے، اور جب انہیں رخصت کرنا ہوتا تو ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں تک جایا کرتے تھے۔ من ثنیات الوداع، کوہ ودا کی گاٹیوں سے، وہ چاند طلوع ہوا ہم پر کوہ ودا کی گاٹیوں سے۔ واجب الشکر علینا، ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا واجب ہوا۔ ما دام اللہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والے باقی ہیں اس وقت تک ہماری زبانیں اس اللہ کے شکر کے اوپر چلتی رہیں گی، شکر بجا لاتی رہیں گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہمارے شہر مکرم میں بھیجا۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہمیں مبعوث ہونے والے، اے یعنی رسول کریم علیہ السلام، یہ بن امر المطاع، آپ ایسی امر کے ساتھ، آپ ایسے حکم کے ساتھ آئے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ جو بچے اور بچیاں تھے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہال حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹوں کا گھر تھا۔ اس قبیلے کا نام بنو نجار تھا۔ یہ بنو نجار کی بچیاں اور بچے تھے جو حضور علیہ السلام کی اونٹنی کے آگے دف بٹھاتے ہوئے چلتے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، قد البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ اشعار ہیں۔ بعد میں انہوں نے خود اپنا تعارف بھی کروایا، نحن جواری من بنی النجار، یا حاوض محمدان من جار، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے ہمسائے ہیں۔ ان کو امید تھی کہ رسول کریم علیہ السلام ہمارے ہی پڑوس میں آ کر قیام کریں گے اور حضور ہمارے ہی جگہ پر آ کر رہیں گے۔ مرد بھی اس بات کے منتظر تھے، یہ وہ محمد مصطفیٰ ہیں جو اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک میں یہاں پر تشریف لائے تھے اور ہمارے گھروں میں ہی چلتے پھرتے تھے اور آتے جاتے تھے، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ کوئی گل اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، کچھ نعمتیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ پینے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ نعمتیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ سماعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی کو چھو کر دیکھا جا سکتا ہے، کسی سے بات کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور وہ بچے اور بچیوں کی نعمت ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ودیت فرمائی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اس عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو کم و بیش 40 برس تک ان کے ہاں پوری قوم کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جب عذاب آنے لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک انہیں کوئی بچہ بھی عطا نہیں کیا تھا. اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں بوڑھے ہوں اور جس قوم کے اندر بوڑھے ہوں اور جس گھر میں بچے اور قوم کے اندر بچیاں ہوں اللہ ان پر عذاب کو نازل نہیں کرتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے، کیونکہ ہر ایک مرد جو بنا یا ایک خاتون جو بنی وہ سارے بچے ہی پیدا ہوئے اور بچوں سے ہی بڑے ہو کر انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام بچوں سے والہانہ محبت فرماتے تھے. ہم نے تو دیوار کھڑی کر دی اتنا کہ مسجد کے اندر ہمارے بچے آ جائیں تو ہم جلدی میں ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شور کرتے ہیں، یہ آوازیں نکالتے ہیں، یہ دوڑتے بھاگتے ہیں. تو یہ بات تو سمجھ لیجیے کہ ان کے دوڑنے بھاگنے سے، ان کے آگے سے گزرنے سے کسی بندے کی نماز نہیں ٹوٹتی. ترک کہتے ہیں جس مسجد کے اندر بچے شامل نہیں ہیں، جس نماز کے اندر بچے شامل نہیں ہیں، ہم اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے. یعنی آپ نے بچوں کو اگر روک دیا اور ان کو بلاک کر دیا کہ وہ یہاں پر مسجد میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آنے والی نسل کو مسجد سے دور کر دیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب نماز پڑھاتے تھے تو پہلی صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی اور آخری صفیں خواتین کی ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے. خواتین اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی تھیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ محمد کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ ہے. یہاں پر ادب احترام کے ساتھ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں آنا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ وہ نماز لمبی کریں، مگر کسی بچے کی آواز رونے کی سنتے تھے تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نماز کو مختصر ترین فرما دیتے تھے. ارشاد فرمایا کرتے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب بچہ رو رہا ہو تو اس کی والدہ اس کے پاس ہو تاکہ اسے آرام اور سکون پہنچا سکے، تاکہ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح ہر گھر میں پھول اور کلیاں بیٹے اور بیٹوں کی صورت میں، بچے اور بچیوں کی صورت میں پھول اور کلیاں عطا فرمائی، اسی طرح رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے. حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق محبت بھی بہت خوبصورت اور باکمال ہے. بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ ہیں جن کو رسول کریم علیہ السلام نے گٹی دی، جسے گڑتی کہتے ہیں، وہ گٹی دی. کسی کو آب زمزم پلایا، کسی کو اپنے منہ مبارک کے اندر کھجور اسے باریک پیس کر بچے کے منہ کے اندر لگا دیا تاکہ بچہ میٹھی چیز کو چوسے اور اس کے جبڑوں کے اندر طاقت آئے اور وہ اپنی ماں کے دودھ کی طرف راغب ہو جائے اور اس کے جبڑوں میں طاقت آئے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی سکے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے خاندان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے گٹی دی، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، ان کے لیے برکت کی دعا کی اور حضور علیہ السلام کے
صحابہ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے بھی ہیں جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے لطف و انبساط کا سلوک کیا. میں مثال دے دوں. پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے. حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ بی بی صاحبہ کے گھر میں حضرت ابو طالب کے گھر میں آپ کا چچا زاد بھائی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے. اور یہ بھی خبر مشہور تھی کہ وہ بچہ جو ہے لڑکا ہے نابینا ہے, آنکھیں نہیں کھولتا اور 3 دن ہو گئے ہیں کوئی چیز بھی نہیں کھا رہا. تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنا جواب دہن مبارک نکال کر ان کے منہ میں ڈالا تو حضرت علی کرم وجہ کریم نے وقت سے اپنی آنکھیں کھول دی. جب بڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا علی تو اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک میں آپ کی زیارت نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں آپ کی اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گا. یعنی میری نگاہ کھلے گی تو صرف سیدھی چہرہ مصطفیٰ پر. شیب ابی طالب نے جب کفار نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تو وہاں پر بنو ہاشم سارے کے سارے ان 2 پہاڑوں کی گاڑیوں کے اندر شیب ابی طالب میں قید ہو گئے اور مکہ کے لوگ ان سے بالکل جدا ہو گئے. اس وقت کھانے پینے کی چیزیں ساری بند تھیں, خرید و فروخت بند تھی اور لوگ وہاں پر رہنے والے چمڑے کو ابال کر کھاتے تھے تاکہ پیٹ کی بھوک ختم ہو اور گاس بوائل کر کے پیا کرتے تھے تاکہ شکم کی آگ ٹھنڈی کی جا سکے. جب خواتین کی خوراک نہیں تھی ان کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آنا تھا؟ وہ بچے اتنی بلند آواز سے روتے تھے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس بات پر پسیج جایا کرتے تھے کہ یہ بنو ہاشم کے بچے اتنا رو رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز دے دینی چاہیے, لیکن اپنی ازلی شکاوت کی بنا پر پھر ہم فیصلہ روک دیتے تھے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے. وہاں پر پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک بچہ وہ بھی ہے جو حضرت عباس جو رسول کریم علیہ السلام کے چچا ہیں ان کے ہاں پیدا ہوا, جس بچے کا نام عبداللہ حضور علیہ السلام نے رکھا. حضور نے نام بھی رکھا عبداللہ. حضور علیہ السلام کے پاس کھلانے کے لیے چونکہ کوئی چیز نہیں تھی, آپ نے اپنا جواب دہن مبارک کو ان کے منہ میں ڈالا. جب بھی کسی کو کہا جائے گا کہ ابن عباس, اس سے مراد ہوگی عبداللہ ابن عباس. حضرت عباس کے اور بھی بیٹے ہیں, عبد الرحمن ہیں, قسم بن عباس ہیں, باقی بھی بڑے بیٹے ہیں, مگر جب بھی ابن عباس کہا جائے گا اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ محبت تھی, حضور علیہ السلام سے بڑا تعلق کے محبت رکھتے تھے, لیکن شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد جب وہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شریف کی 75 آیت پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی. وہاں پر مردوں کا بھی ذکر کیا, عورتوں کا بھی ذکر کیا اور بچوں کا بھی ذکر کیا. یہ بچے کون سے تھے؟ یہ بچے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, یا اللہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی ایسا بندہ بھیج ہمارے لیے جو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر, حضرت سہیب رومی مکہ کی سرزمین پر
تکلیف دیے گئے، عمار بن یاسر تکلیف دیے گئے، جب یہ سارے لوگ حضور کی میت میں مکہ سے نکل کر مدینہ میں چلے گئے تو مکہ المکرمہ میں رہنے والے وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے تھے مگر اعلان کرنے کی طاقت ان میں نہیں تھی، کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے اعلان کر دیا تو ہمیں بہت مارا جائے گا، وہ ظلم و ستم سہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مبارک فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 75 ہے، سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا اور بچوں کا بھی ذکر کیا۔ ان مردوں، عورتوں اور بچے جو کمزور ہیں تم ان کے لیے کیوں نہ لڑو؟ جو یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ وہ دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف اس موضوع پر جس لفظ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک تو جاری ہے۔ آئیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کیا خوبصورت اولاد کی تعریف فرماتے ہیں۔ پہلے اولاد کی تعریف سماعت فرمائیں کہ اولاد کی تعریف کیا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد ثمرۃ القلب، بچہ دل کا پھل ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا بچہ دل کا پھل ہے۔ خود اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف دل کا پھل ہی نہیں قرار دیا بلکہ جگر کا ٹکڑا بھی قرار دیا، دونوں چیزیں فرمائیں۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا الولد من ریحان الجنہ، بچے جو ہیں یہ جنت کی خوشبو ہے۔ چھوٹی بچیوں کے لیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، حضور کی گفتگو بڑی فرق انگیز ہے۔ البنات ہن المشرقات المعجزات المبارکات، بیٹیاں مہربان، خوبصورت اور بابرکت ہوتی ہیں۔ 3 صفتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا بیٹیاں مہربان ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں اور بابرکت ہوتی ہیں۔ جس گھر میں ہو اللہ کی برکتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ بڑی پیاری اور خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑی مہربان، چھوٹی چھوٹی اپنے باپ کے ماں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو، شہزادوں کو، ان کی بیٹیوں کو اپنے قریب بلا کر ان سے محبت فرما رہے تھے۔ ان سے ارشاد فرمایا انکم لتحبون وانکم لتبخلون وانکم لمن رضوان اللہ۔ اے بچوں تم کتنے پیارے ہو کہ تمہاری وجہ سے لوگ دل جو ہے وہ بزدل ہو جاتے ہیں اور تم اپنے بڑوں کو کنجوس بنا دیتے ہو۔ تم کیسے ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بزدل ہو جاتے ہیں اور تم اپنے ماں باپ کو کنجوس بنا دیتے ہو۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مال سارے کا سارا میں نے خرچ کر دیا تو پھر ان کے اندر بزدلی آتی ہے کہ دوپہر کے وقت میرے بچے کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے۔ فرمایا کہ تم ایسے ہو کہ تمہاری وجہ سے بزدل بنا دیے جاتے ہیں اور کنجوس بنا دیے جاتے ہیں،
لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ تم اللہ کی قدرت کی خوشبو بھی تو ہونا. اگر بزدل بنا اس کا باپ اس کی ماں اور کنجوس بنی اس کا باپ اور اس کی ماں، تو کس وجہ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا، تم چونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی خوشبو ہو، اس خوشبو کی وجہ سے تم نے بڑوں کو بزدل بھی بنا دیا اور تم نے بڑوں کو کنجوس بھی بنا دیا. پھر ایک اور مقام پر فرمایا، من سعادت المرء ان یشبہ آباہ، انسان کی خوش بختی کی یہ علامت ہے کہ وہ اچھی اعمال، اخلاق اور تخلیق میں اپنے والد کے مشابہ ہو. بندے کے لیے یہ خوبصورت بات ہے کہ اس کا بچہ، کسی بھی بچے کے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ جو اس کا باپ نیک عمل کرتا تھا، اس کا باپ جو اعمال صالحہ کرتا تھا، جو لوگوں سے وہ حسن سلوک کرتا تھا، وہ بیٹا بھی اپنے باپ کے اخلاق پر ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہوتا ہے. یہ اس کی خوش بختی کی علامت ہے. ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما نخل والد ولدا من نخل افضل من اجر حسن، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا. سب سے اچھا عطیہ جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ مربع زمینوں کے نہیں ہے، وہ کروڑوں کی جائیدادیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اچھی تربیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باپ کا بھی مقام بلند ہوتا ہے اور اس کے بیٹے کا مقام بھی بلند ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے، عید کے روز ان کے سارے وزراء اور مشیر ان کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے. سب نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، قیمتی جوتے پہنے ہوئے تھے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، مگر ان کے سارے بیٹے ایک لائن میں کھڑے تھے. کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کسی کے کپڑے نئے نہیں تھے، سب کے پیبند لگے ہوئے تھے. اور جتنے امراء تھے، وزراء تھے، انہوں نے خود بھی اور ان کے بچوں نے بھی زرق برق کے لباس پہنے ہوئے. آپ ان سے ملتے رہے. جب وہ سارے چلے گئے تو آپ نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں وہ ہوں جو ایک مرتبہ لباس پہنتا تھا زندگی میں، اور میرے لباس کی قیمت 1000 درہم ہوتی تھی، اور میں جسے ایک مرتبہ پہن لیتا تھا پھر دوبارہ زندگی میں اس لباس کو نہیں پہنتا. میں روزانہ نیا لباس پہنتا. میں جس خوشبو کو استعمال کرتا تھا، میں جہاں سے گزر جاتا تھا وہ بازار مہک جاتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز جہاں سے گزرا. میں جس گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، اس گھوڑے پر میں زندگی میں پھر دوسری مرتبہ کبھی سوار نہیں ہوا، کیونکہ میرے پاس گھوڑوں کی تعداد ہی اتنی تھی کہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں. مگر میرے بیٹوں، میں نے جب سے خلافت کی ذمہ داری لی ہے، میں شاید تمہارے حق حدود پورے نہیں کر سکا. آج جتنے بھی دربار خلافت میں لوگ آئے، سب کو لباس خوبصورت تھے، ان کے بچوں کے لباس بڑے زرق برق تھے، لیکن تم نے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیبند لگے پہنے ہوئے ہیں. بیٹے جھکے اور اپنے باپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. انہوں نے کہا، بابا ہم اس بات پر خوش ہیں کہ آپ نے بیت المال میں سے کوئی ہاتھ نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا. یہ جو ساری کمزوری واقعہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے باپ کی بخشش فرمائے اور اس کے درجات کو بلند کرے. یہ اللہ ان کمزوریوں کو دور فرما دے گا. ان دنوں عبد الملک بن مروان جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سسر بھی ہے، اس کے بیٹے یعنی ان لڑکوں کے ماموں
جن میں ہزاروں درہم خرچ کیا کرتے تھے. اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے بیٹوں کے لیے تربیت کا اچھا انتظام کرو. اگر وہ اچھے ہیں، قابل ہیں، تو وہ زمینیں جائیدادیں خود بنا لیں گے، اور اگر وہ نالائق ہیں تو وہ ساری پراپرٹی خود بیچ دیں گے. اس لیے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. چند سال گزرنے کے بعد جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا 2.5 سال کے بعد انتقال ہوا اور چند سال گزرے، تو عبد الملک بن مروان کے بیٹے بازار میں بھیک مانگتے تھے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے بیٹے ایک ایک بیٹا دن میں 70 ہزار درہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا. وہ بھیک مانگتے تھے اور یہ 70,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام یہی بات فرما رہے ہیں. میری بات کو غور سے سن لو. رسول اللہ فرما رہے ہیں، میری بات کو غور سے سن لو. ایک باپ جو سب سے اچھا اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے. اور ایک انسان جو اپنے باپ سے جو سب سے اعلیٰ چیز لیتا ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے وہ لیتا ہے. یعنی اس کا باپ جو عمل صالحہ کرتا تھا، بیٹا بھی کم از کم اتنے تو ضرور کرتا ہے. اگر بڑھ جائے تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے. وہ کام تو کرے نا جو باپ کرتا تھا. باپ تو نیکوکار اور باپ نیک ہو اور اولاد بھی آگے اللہ نیک عطا فرمانے والا ہو. تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات میں سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن میں ایک رزلٹ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ ٹائم 20 منٹ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام نے خوبصورت لڑکے کو قتل کر دیا سورہ کہف میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جواب دیا، ایکسپلین کیا کہ 2 بچے کو قتل کر دیا، تو انہوں نے فرمایا خضر علیہ السلام نے، اس کے ماں باپ نیکوکار تھے، لیکن لڑکا بڑا ہو کر اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بدکار بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کی نیکی کو محفوظ کرنے کے لیے اس بچے کو قتل کروا دیا. اور جب دیوار بنائی نا، اس کا ذکر بھی باپ کے حوالے سے کیا. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے اس دیوار کو، اس گھر کی دیوار کو بنا دیا. تو جب وہ جواب دینے لگے نا خضر علیہ السلام کو، ارشاد فرمایا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیکوکار تھا، اس وجہ سے اللہ نے پیغمبروں سے اس گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کروا دیا. باپ نیک ہو. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا باپ نیکوکار تھا، ان بچوں کا باپ نیکوکار تھا. دوسرے مفسر قرآن فرماتے ہیں ان کا دادا نیک تھا. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں نہ باپ نیک تھا، نہ دادا نیک تھا، نہ پردادا نیک تھا، بلکہ 7ویں پشت میں پیچھے ایک بابا نیک تھا. اللہ نے اس بابے کی حیا کرتے ہوئے پیغمبروں سے دیوار بنوا دی. باپ جو سب سے بہترین تحفہ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے اچھی تربیت. اور انسان جو سب سے اچھے کمالات اپنے اندر اکٹھے کرتا ہے وہ ہے کہ جو اس کا باپ اعمال صالحہ کرتا تھا وہی وہ اعمال صالحہ وہ بندہ کرے. قرآن مجید ان واقعات سے بھرا پڑا ہے، ان کا ذکر کریں گے. اپنے نبی کریم علیہ السلام بچوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں، بچے کیا تھے، رسول اللہ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا، اور وہ رسول اللہ کی محبت میں کیسے زندگی بسر کرنے والے بن گئے. اس کو سنیں گے. اٹکی ہے بات میرے آقا کے ذکر